غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ دنیا میں کوئی رسول آیا، اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن قوم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، جس کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل دا لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واقعہ بیان کریں گے کہ آپ کو کب نبوت ملی، آپ کب نبی بنے، اور دین اسلام کیسے پھیلا، کیا کیا مشکلات درپیش آئیں، اور کس کس نے پہلے اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ودیت کی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو نما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئیں، تو ایک روز غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اقرأ، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ آپ نے پھر جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر آپ کو زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر تیسری بار آپ کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور وہ بھی گھبرائی کہ یہ کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے تمام کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب فرمایا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کی اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ مہمان نواز ہیں، اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس تسلی و تشفیع دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا
جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں کوئی رسول آیا، اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اس کو زمانہ فترہ کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکان کو تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرشتے کو دیکھا۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ جلال آواز آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائیوں کی بڑائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن قوم میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا کام حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ کے چچا زاد بھائی، ایک آپ کے آزاد کردہ غلام اور ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے اور آپ کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الاسد بن حلال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون، حضرت قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمشیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن الخطاب، زوجہ حضرت سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب وغیرہ ایمان لائے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان کیونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے،
قریش ابتدائی اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا تمسخر اور زبانی طور پر ایذا رسائی کرتے تھے۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع چند مسلمان کو سختی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔